کیا آپ نے بھی کبھی غور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوش ہونے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کی وجہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب سب ٹھیک ہو جائے گا تب خوش ہوں گے، جب زندگی ایزی ہو جائے گی تب مسکرائیں گے، لیکن کوشچن یہ ہے اگر وہ ٹھیک وقت کبھی آیا ہی نہ تو پھر کیا بنے گا؟ کیا ہم اپنی پوری زندگی صرف انتظار میں ہی گزار دیں گے، کسی کا ویٹ کرتے کرتے گزار دیں گے، یا پھر ہم سیکھ سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بھی خوش رہنا؟ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہے، تھوڑا ڈیپ تھنکنگ پر مجبور بھی کرتا ہے۔ ہم سب اپنی لائف میں ہیپینس کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے خود سے یہ کوشچن پوچھے کیا ہم خوش رہنے کے لیے واقعی کسی وجہ کے محتاج ہیں؟ کیا ہمیں خوش ہونے کے لیے کسی گڈ نیوز کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کسی بڑی اچیومنٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یا کسی خاص مومنٹ کا؟ تو جی اس کے ساتھ میں آپ کو ہر ویڈیو میں، ہر ولاگ میں یہ بات بتاتی رہتی ہوں کہ خوشی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لی جا سکتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی بازار میں آئی ہوئی ہوں، تو ادھر سے کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ میرے لیے میری چھوٹی سی خوشی ہے تو کیوں نہ آپ کے لیے بھی یہ خوشی بن جائے۔ ہم ہمیشہ اپنی خوشی کو فیوچر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، جب یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہوں گا، جب میری لائف پرفیکٹ ہو جائے گی تو میں اسمائل کروں گا۔ یہ ہوتی ہے ہماری باتیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ لائف جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہم ایک پرابلم سالو کرتے ہیں تو دوسری پرابلم آ جاتی ہے، اسی سائیکل میں ہم اپنی ہیپینس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم خوشی کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں صرف ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے، ایک مومنٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی اسمائل، ایک سمپل سی فیلنگ چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہم اسے بھی اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں بڑی خوشی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں بڑی بڑی خوشیاں ملیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ جی میرا آج کا ولاگ بنانے کا مقصد آپ کو صرف اسی بات سے آگاہ کرنا ہے، اسی بات کا پتہ دینا ہے کہ خوشی جو ہے وہ کس طرح ہم خود خوش رہ سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بات بتاؤں گی کیا واقعی خوش رہنے کے لیے کوئی ریزن ضروری ہوتی ہے، یا ہم سیکھ سکتے ہیں ٹو بی ہیپی وداؤٹ اینی ریزن، کیونکہ شاید اصل سکون اسی میں ہے۔ میں نے نا اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خوش تو ہونا ہے لیکن وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، خوش کس وجہ سے ہم ہو رہے ہیں؟ اصل میں خوشی ہمیشہ کسی بھی وجہ کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم اکثر اپنے دماغ میں یہ کنڈیشن لگا دیتے ہیں جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب خوش ہوں گے، یا جب مجھے بہت بڑی کوئی خوشی ملے گی میں تب خوش ہوں گی، جب کسی نے مجھے اپریشیٹ کیا میں تب خوش ہوں گی، جب میری لائف بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی تب میں اسمائل کروں گی۔ لیکن لائف کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ آپ ہر دن اسمائل کریں، آپ ہر ٹائم اسمائل کریں، ہر دن میں کچھ نہ کچھ چیلنجز آتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ہیپینس کو ہر چیز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی ہیپی نہیں رہ سکتے۔ اور اس کے ساتھ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خوش رہنا کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ ایک چوائس ہے، یہ ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ کا دن کیسا گزرتا ہے کہ دن آپ کہیں جا رہے ہوں، بارش ہو رہی ہو اور ٹریفک میں پھنس گئے ہوں، یا کوئی چھوٹی بات ناراض کر گئی ہو، تو آپ کا بھی مائنڈ کہہ سکتے ہیں کہ لائف ہی خراب ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ لیکن آپ چوز بھی کر سکتے ہو کہ میں اس چھوٹی سی چیز میں خوش رہ سکتا ہوں، میں اپنی لائف کے اس لمحے کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں، میں اسمائل کر سکتا ہوں بغیر کسی ریزن کے۔ تو جی جتنی میری بہنیں، جتنے میرے بھائی بڑی بڑی خوشیاں کے لیے بڑے بڑے ریزن دیکھتے ہیں تو وہ خوش نہیں رہ سکتے۔ میں کہتی ہوں آپ بغیر کسی وجہ کے آپ خوش رہ سکتے ہو۔ اگر میں آپ کو اپنی ہی بات بتاؤں تو عید والا دن تھا، بڑی بہن جو تھی وہ سو رہی تھی، چھوٹی بہنیں نہیں تھی، میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میں بور بھی ہو رہی تھی، کیا کروں کیا کروں، کوئی دوست ہو یا پھر کوئی اس طرح کوئی نہ کوئی مہمان آ جائے جس سے دل لگ جائے۔ تو میں نا فوراً سے اٹھی، میں نے کولڈ ڈرنک لی، اس کے ساتھ سویٹس لی، اور میں نے خود ہی گلاس میں ڈالی، پلیٹ میں سویٹس رکھی اور میں نے کھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ نا میں بالکل اکیلی تھی اور مجھے بالکل فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں اکیلی ہوں، کیونکہ بڑے ہی مزے کا سین تھا۔ اور اس لمحے میں نے فیل کیا کہ خوشی صرف نا بڑی اچیومنٹس یا خاص مومنٹس میں نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آرڈنری چیزوں میں ہوتی ہے۔ اور میرے خیال سے جب بھی میرے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے نا تو میں اپنے آپ کو بغیر کسی ریزن کے خوش رہنا سکھاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو ٹرین کر لو، ہر چیز کے لیے
रीज़न ना मांगे। देखिए अगर आप हर चीज़ को, हर खुशी को बाहर की चीज़ों से अटैच कर देते हैं ना, तो खुशियाँ आपके पास बहुत कम हो जाती हैं। आप समझते हैं कि जब मैं ये काम कर लूँगा तब मैं खुश हो जाऊँगी, या जब मुझे ये वाली जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊँगी, जब मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, तब मैं खुश रहूँगी। लेकिन आरी ज़िंदगी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। अगर आप हर चीज़ के लिए रीज़न तलाश कर रही हो, तो आपकी हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में रह जाएगी। अपने दिमाग को सिर्फ इस चीज़ के लिए ट्रेन करो कि मैंने खुश रहना है, और बगैर किसी रीज़न के हर दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, छोटी चीज़ों में खुश होने की हैबिट डालें। फिर अगर आप सुबह उठती हैं ना, तो आप अपने आप से ये कहें, आई कैन बी हैप्पी विदाउट रीज़न। आज मैं बगैर किसी रीज़न के खुश रहूँगी। और ये सिंपल सी लाइन दिमाग में एक आदत की तरह सेट हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता तो हर छोटी चीज़ में खुशी फील हो कर सकते हैं। और देखिए हमारी भी खुशियाँ, हम साथ साथ कपड़ों की कटिंग कर रहे थे, और जी साथ में कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे, ताकि प्यास भी ख़त्म हो जाए, हमारी हैप्पीनेस भी मज़ीद बढ़ जाए, और सूट भी कटिंग हो जाए। आज की वीडियो में मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स आपको भी बहुत खुश करेंगे। देखिए हम ना हमेशा बड़ी अचीवमेंट्स या स्पेशल मोमेंट्स के पीछे भागती हैं, लेकिन खुशी हमेशा बड़े लम्हों में नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करेंगी ना, अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, बोर हो रही हैं, आप उठें, चाय बनाएं, और बड़े खुशी के साथ खुद पिएं। फिर जी इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कप उठाएं, किचन में जाएं, और धो के उसे रख के आएँ, तो जी देखिएगा आपको कैसे खुशी मिलेंगी। फिर अगर आपके पास नेचर है, आपके पास बाग है, आपके पास छोटी छोटी सब्जियां लगी हुई हैं, तो आप उनके पास चले जाएं, देखें अल्लाह ताला की कुदरतों को, देखें अल्लाह ताला के नज़ारे, अल्लाह ताला की कितनी हसीन है हमारे लिए, और अल्लाह का एहसान देखें कि अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। और इस तरह से आपको एक तो हैप्पीनेस बढ़ेगी, दूसरे तरीके से आप अल्लाह को याद करेंगी, अल्लाह ताला की नेमतों का, कुदरतों का और रहमतों का शुक्र अदा करने की आपकी एक आदत सी बन जाएगी। फिर जी आप अपने प्यारों के साथ छोटा सा कन्वर्सेशन करें, और आप अपने प्यारों के साथ बैठें, बातें करें, उनको अपने बचपन की बातें पूछें, बताएं। और जब आप ये सारा कुछ करेंगी ना, ये छोटे छोटे जो लम्हात हैं आपको रियल हैप्पीनेस देंगे, और जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल लगने लगती है। अक्सर हम ना खुशी या गुस्सा दोनों में अपने पास्ट या फ्यूचर में फंस जाते हैं, और हम याद कर रहे होते हैं अपनी पास्ट की बातों को कि फ्यूचर में क्या बनेगा, और ज़्यादा टेंशन हम ले रहे होते हैं फ्यूचर की कि हैप्पीनेस कहाँ है। सिर्फ प्रेजेंट में हमारे पास हैप्पीनेस नहीं है तो फ्यूचर में भी नहीं आएगी। मज़े की बात बताऊँ, हम में से ना अक्सर लोग खुशी को ढूंढते फिरते हैं, कि जबकि इसकी असल हकीकत ये है कि खुशी हमारे अंदर ही होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज़ होगी तब मैं खुश रहूँगी। अगर आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं है तब भी आप मुस्कुराएं। आपके पास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके पास कोई कोठी नहीं है, कोई बंगला नहीं है, आप तब भी खुश रहें। आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, आपका तब भी दिल खुश होना चाहिए। लेकिन हकीकत में अगर हम इस सोचों में पड़ेंगी ना, तो ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हमें सिर्फ टेम्परेरी खुशी देती हैं। देखिए खुशी कभी भी बाहर से नहीं आती, ये कोई इंसान हमें पकड़ा कर नहीं जाता, ये हमेशा अंदर से पैदा होती है। जब हम ये समझ आते हैं कि खुश रहना किसी एक्सटर्नल कंडीशन का डिपेंडेंट नहीं, खुश रहना हर किसी के लिए मुमकिन है, चाहे कोई भी इंसान हो, तो हमारी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। हमेशा इस बात को ना अक्सर इग्नोर कर देती हूँ कि खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है, बल्कि खुशी जो है वो मेरे अंदर ही है। मेरे ख्याल से जो हमारी एक कॉमन मिस्टेक है ना, वो हम खुशी को हमेशा बाहर की चीज़ों में से ढूंढते हैं कि खुश कैसे रहा जाए। सबसे अहम राज तो ये है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपसे लड़ के गया हो, या आपकी बात सही तरह से समझी नहीं, और आपके दिल पर एक बोझ सा फील हो रहा है, आपका दिल बहुत भारी है, कुछ वर्ड जो दिल को टच कर गए हैं, शायद थोड़ा नाराज़गी या फ्रस्ट्रेशन भी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने रोना नहीं है, बल्कि समहाउ और भी खुश हो जाए। लेकिन आपका तो क्वेश्चन ये होगा क्यों, ऐसा क्यों है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन इसकी वजह भी ये है कि अगर आपने चूज़ किया कि आपकी हैप्पीनेस किसी और की बात या एक्शन पर डिपेंड ना करे, आपने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट किया और कंट्रोल किया। आप नाराज़ भी हैं, अपसेट भी होना फितरी होता है, लेकिन आप इस बात पर खुश हैं। पहली बात तो अल्लाह ताला देख रहे हैं, दूसरी बात आप इस बात पर चुप हो जाएं, बिल्कुल आप खामोश हो जाएं, साइलेंस इख्तियार कर लें। फिर आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। शायद इसने कुछ समझा नहीं, लेकिन मुझे अपनी खुशी खुद क्रिएट करनी है। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो
آپ اس چیز کو کریٹ کریں، اس کے سامنے یہ ظاہر کروائیں، یہ پرومیننٹ کروائیں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور یہی وہ انر پاور ہے جو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے نا تو اگلا بندہ بھی حیران ہوگا، ہائے اس کو کس طرح خوشی ملی. ایک تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ بار بار سوچے گا میں نے اس کی بات کو اگنور کیا تھا لیکن یہ خوش کیسے. تو پھر جی یہی تو اصل راز ہے نا کہ آپ کے خوش رہنے کا، آپ بلا وجہ خوش رہیں. ایک تو دوسرے دیکھیں گے یہ خوش کیوں ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو آپ تب بھی خوش رہیں، آپ بالکل سرے سرے نہ رہیں، بالکل وہ ظاہر نہ کروائیں کہ میں ناراض ہوں یا مجھے بہت زیادہ غم ہے، میرا دل نہیں لگ رہا. آپ جب یہ ظاہر کروائیں گے اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کو کمزور سمجھ بیٹھے گا، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنی باتوں کے باوجود، آپ کسی لڑائی جھگڑے کے باوجود آپ سلام بھی لیں، آپ باقی لوگوں کے ساتھ جس طرح آپ خوش رہتے ہیں ڈیلی روٹین میں خوش رہیں. اصل خوشی آپ کو تب بھی مل سکتی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر جس طرح کے دو دوست نا لڑ لیتے ہیں یا پھر ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے تو ایک جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس سچویشن کی وجہ سے اپنا موڈ خراب نہیں ہونے دینا، بلکہ نا دوسرے دوستوں کے سامنے مزید خوش ہو. انہیں یہ ہوگا ہائے یہ خوش کس طرح ہو رہا ہے. تو آپ نے تھوڑا سا پاس کیا، آپ نے بریتھ لیا اور پھر خود سے کہا میری ہیپینس میری چوائس ہے، کوئی اور لے نہیں سکتا. تو یہی تھی اصل میں آپ کی ہیپینس، آپ کی خوشی جو آپ کو خوش رہنے میں مزید موقع فراہم کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے ویسے تو میں بہت زیادہ خوش رہتی ہوں، ہیپینس جو ہے وہ میرے سے دور نہیں جا سکتی، لیکن اصل خوشی میری کس چیز میں، آپ کے ایک لائک میں، آپ کا ایک جو پیارا سا کمنٹ ہوتا ہے، اصل خوشی میری اسی میں ہوتی ہے. پھر جب آپ کے کمنٹس آتے ہیں میں پڑھتی ہوں اور میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. ایک تو میں آپ کو دعائیں بہت زیادہ دیتی ہوں اور دوسرا اس خوشی کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا، آپ کے پیارے پیارے الفاظ کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے، اور آپ کا ایک لائک ہوتا ہے، آپ کا ایک سبسکرائب ہوتا ہے. تو جی آج کے میرا ولاگ کا مقصد، آج کا رزلٹ جو نکلے وہ ہے آپ نے بلا وجہ اب سے خوش رہنا سٹارٹ کر دینا ہے. صرف یہ دماغ میں بات بٹھا لیں کہ کوئی نہیں میرے سے بلاتا نہ بلائے، کوئی نہیں آپ سے بولتا، کوئی آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تو دکھائے جائے، لیکن آپ نے بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے، وداؤٹ اینی ریزن آپ نے خوش رہنا ہے. تو جی آپ سب نے لازمی بتانا ہے کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ولاگ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.